بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کیا نماز مغرب صرف غروب آفتاب کے فوراً بعد ہی پڑھی جا سکتی ہے یا شفق ختم ہونے تک وقت باقی رہتا ہے؟ اور شفق آخر سرخی ہے یا سفیدی؟ آئیے صحیح حدیث اور ائمہ کی تحقیق سے حقیقت جانتے ہیں۔ وقت مغرب، نماز فجر و ظہر اور عصر کے اوقات کے بارے میں تفصیل ذکر کی جا چکی ہے، اور اب آئیے وقت مغرب بھی دیکھیں۔ تو نماز مغرب کا اول وقت اور آخر وقت حدیث جبرائیل علیہ السلام میں تو غروب آفتاب ہی ہے، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں دن ایک ہی وقت پر نماز مغرب ادا کی تھی، جیسا کہ تفصیل گزر چکی ہے۔ لیکن جیسا کہ یہ بات بھی ذکر کی جا چکی ہے کہ اس حدیث میں صرف وقت اختیار کا بیان ہے، وقت جواز اور وقت اضطرار اس میں شامل نہیں، جس کا اندازہ اس بات سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، نسائی اور مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پنجگانہ کے جو اوقات ذکر فرمائے ہیں، وہاں نماز مغرب کے بارے میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: نماز مغرب کا وقت اس وقت تک ہے جب تک شفق غائب نہ ہو جائے۔ ایسے ہی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، نسائی، صحیح ابی عوانہ، سنن دارقطنی اور مسند احمد میں ہے۔ اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کو 2 دن کی نمازیں پڑھ کر بتائی تھی، اور ہر نماز کے 2 یعنی اول و آخر وقت بتائے تھے۔ اس حدیث میں بھی نماز مغرب کے آخری وقت کے بارے میں وضاحت موجود ہے کہ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آخری وقت میں ادا فرمایا تھا، چنانچہ اس حدیث میں ہے: پھر دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کو اتنا مؤخر کر دیا کہ شفق غائب ہونے کے قریب پڑی۔ شفق اس سرخی کو کہتے ہیں جو غروب آفتاب کے بعد کچھ وقت کے لیے آسمان پر باقی رہتی ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے جو سنن دارقطنی میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے: الشفق الحمرا، شفق سرخی ہے۔ یہ حدیث امام بہقی نے اپنی سنن میں بھی روایت کی ہے، اور مرفوع کے بجائے اس کا موقوف ہونا صحیح قرار دیا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا قول ہے۔ نیز امام بہقی نے کہا ہے کہ حدیث ابن عباس، عبادہ بن صامت، شداد بن اوس اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی مرفوعاً مروی ہے، مگر ان میں سے کوئی روایت بھی صحیح نہیں، گویا یہ حدیث مرفوعاً ضعیف اور موقوفاً صحیح ہے۔ مذکورہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، امام عطا، مجاہد، سعید بن جبیر، شافعی، ابن ابی یعلا، ثوری، اسحاق بن راہوے، زہری، ابو یوسف اور محمد رحمہ اللہ شفق سے سرخی ہی مراد لیتے ہیں۔ ائمہ لغت میں سے خلیل بن احمد اور فراح کا بھی یہی قول ہے، اور قاموس المحیط میں علامہ فیروز آبادی نے بھی شفق کا معنی صرف سرخی ہی لکھا ہے۔ امیر صنعانی نے سبل السلام میں لکھا ہے کہ شفق کے معنی کی بحث لغوی ہے اور اس میں رجوع اہل لغت کی طرف ہی جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اہل لغت تھے، لہذا ان کا کلام اگرچہ موقوف ہے لیکن حجت ہے۔ علامہ عبید اللہ رحمانی نے المرعی شرح المشکاہ میں امام مالک اور امام احمد رحمہ اللہ سے بھی شفق کا معنی سرخی ہی نقل کیا ہے۔ البتہ نیل الاوتار میں امام شوکانی نے امام احمد کا قول یوں نقل کیا ہے کہ امام احمد کے نزدیک شفق سے مراد صحرا میں سرخی ہے اور آبادی میں سفیدی، جبکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے شفق سے مراد سفیدی ہی کیا ہے، لیکن صحیح تر بات حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہی کی ہے کہ شفق سے مراد سرخی ہے۔ اس حدیث کی اسنادی حیثیت اور شفق کے معنی کی تفصیل المغنی، نیل الاوتار، المرعی شرح المشکاہ، سبل السلام شرح بلوغ المرام اور دیگر کتب میں دیکھی جا سکتی ہے۔
جبکہ ضعیف الجامع الصغیر میں علامہ البانی نے اس حدیث کو مرفوعا ضعیف قرار دیا ہے۔ المرقاة شرح المشکاہ میں ملا علی قاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ فتویٰ اسی پر ہے کہ شفق سے مراد سرخی ہے۔ دار مختار میں بھی سرخی ہی لکھا گیا ہے، اور صدر الشرعیہ نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے کہ المواہب میں بھی اسی پر فتویٰ بتایا گیا ہے، اور البرہان میں بھی سرخی کو ترجیح دی گئی ہے، اور شروح المجمعہ وغیرہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی اپنے پہلے قول یعنی سفیدی سے رجوع کر لیا تھا، گویا ان کے نزدیک بھی شفق سے مراد سرخی ہی ہے۔ یوں معاملہ طے ہو گیا کہ چاروں ائمہ مذاہب شفق سے مراد سرخی ہونے پر متفق ہے۔ الحمدللہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔